وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب ہے کہ مرد سونا کیوں نہیں پہن سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت بندوں کی دنیاوی اور اخروی نجات کے لیے ہے، اور یہ شریعت رب کائنات کی طرف سے ہے، جس کی پابندی سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ کبھی کبھی کسی حکم کی حکمت بالکل ہی ظاہر و باہر اور واضح ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے واضح نہیں بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے واضح ہوتی ہے، لیکن مومن رب کائنات کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اپنے خالق اور مالک کی بات کو آمنا اور صدقنا کہتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو اللہ رب العالمین کے فرمان پر بالکل ہی عمل پیرا ہونا چاہیے، چاہے حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ انسان کو معمولی علم دیا گیا ہے، انسان کے پاس نالج ہی کتنا ہے، لیکن خلاق علیم بڑا علم والا ہے، اور اپنی حکمت اور اپنے علم کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور جوڑا بنایا، مرد اور عورت بنایا، اور ہر ایک کی اللہ رب العالمین نے ایسی خصوصیت رکھی جو اس کے جسم کے بالکل ہی مناسب ہے۔ وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا خَصَائِص تَتَنَاسَبُ مَعَ الْوَظِيفَةِ الْمُوَكَّلَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ۔ اس دنیا میں جس کی جو ڈیوٹی ہے اس کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے احکام جاری فرمایا ہے۔ فَلِلرَّجُلِ وَظَائِفُ وَأَعْمَالُ لَا تُطِيقُهَا الْمَرْأَةُ۔ مرد کے ایسے اعمال اور کام ہیں جنہیں عورت صنف نازک انجام نہیں دے سکتی ہے۔ وَلِلْمَرْأَةِ وَظَائِفُ وَأَعْمَالُ لَا يُطِيقُهَا الرَّجُلُ۔ اور صنف نازک ایک عورت کے جو اعمال اور وظائف ہیں انہیں مرد نہیں انجام دے سکتا۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ مِن تَمَامِ الْحِكْمَةِ أَن يُهَيِّئَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِتِلْكَ الْوَظَائِفِ الَّتِي تُطْلَبُ مِنْهُ۔ اور جب یہ بات بالکل کلیئر اور واضح ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے وہ احکام دیے جائیں جو ان دونوں کے لیے مناسب ہیں۔ اور یہ بات بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ سونے سے زینت، ڈیکوریشن اور جمال حاصل کیا جاتا ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الذَّهَبَ مِمَّا يَتَجَمَّلُ بِهِ الْإِنسَانُ وَيَتَزَيَّنُ بِهِ فَهُوَ زِينَةٌ وَحِلْيَةٌ۔ سونا زیور ہے، زینت ہے جس سے انسان مزین ہوتا ہے۔ وَالرَّجُلُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِهَذَا الْأَمْرِ۔ مرد کو زینت کی ضرورت نہیں ہے۔ لَيْسَ إِنسَانٌ يَتَكَمَّلُ بِغَيْرِهِ۔ انسان اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے، کامل ہے، اس کو زینت کی ضرورت نہیں۔ بل الرجل کامل بنفسه لما فيه من الرجولہ،
کیونکہ مرد میں مردانگی ہوتی ہے. فلیس بحاجۃ الی ان یتزین لشخص آخر تتعلق به رغبته. تو مرد کی مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کے لیے زینت نہ اختیار کرے کہ زینت کی وجہ سے اس کی طرف کوئی لپک کے. بخلاف المرأہ، صنف نازک کے برخلاف یہ معاملہ ہے. فإن المرأة محتاجة إلى التجمل. صنف نازک عورت زیب و زینت کی محتاج ہے. حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها. یہ زینت اور آرائش و زیبائش اس لیے اختیار کرتی ہے تاکہ شوہر کے لیے کشش کا باعث ہو اور دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے. وَلِهَذَا أُبِيحَ لَهَا أَن تَتَجَمَّلَ بِالذَّهْبِ وَغَيْرِهِ. اسی لیے صنف نازک عورت کے لیے سونا حلال ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو آرائش اور زیبائش میں ملبوس ہو جائے. حتی تتعلق بها رغبۃ الرجل. یہاں تک کہ اس کا شوہر اس کی طرف میلان رکھے. فیطلبها فیتحقق المقصود من النکاح. اور جب مرد اپنی بیوی سے رغبت رکھے گا، اس کے حسن و جمال کی طرف راغب ہوگا، تو اس کے پاس جائے گا اور اس سے انسانی سماج برقرار رہے گا. فالتنشئة في الزینة والنعومة انما تلیق بالمرأة. آرائش اور زیبائش اور زیب و زینت اختیار کرنا اور نرم و نازک زندگی گزارنا عورت کے لیے مناسب ہے، مرد کے لیے مناسب نہیں، بلکہ مرد کے لیے عیب کی بات ہے اور مذمت کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا او من ينشأ في الحلیہ وهو في الخصام غیر مبین. سورہ زخرف کی آیت نمبر 18 ہے کہ عورت جس کی نشو نما اور تربیت اور پرداخت زیور میں ہوتی ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ عورت کے لیے ہے. علامہ ابن القیم نے اعلام الموقعین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 پر ذکر کیا ہے. تحریم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذریعہ التشبہ بالنساء. سونا اور ریشم مردوں پر اس لیے حرام ہے تاکہ عورتوں کی مشابہت نہ اختیار کرے. اور عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آج کل بہت سے نوجوان سونے کی چوڑی اور سونے کا ہار پہننے کے شوقین نظر آتے ہیں. اسی وجہ سے بعض تو یہاں تک کہ اپنے آپ پر، اپنے چہرے پر نہ جانے کیا کیا استعمال کرتے ہیں. یہ مردانگی کی خلاف ورزی ہے. مرد اپنی مردانگی میں بالکل کامل ہوتا ہے، اس لیے مرد کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے تاکہ نہ ریشم نرم و نازک پہنے اور نہ سونا پہن کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. دیگر حکمتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن اتنی حکمتیں انشاءاللہ کافی ہوں گی.